بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایلیا ابو ماضی صاحب کی پیدائش تو مشہور 1889 میں، یہ سب لوگ ہیں تو 1889 1889 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور وفات ان کی 1957 1957 کی۔ اس کے بعد دیکھیں پیدائش تو یہیں کی، باقی وفات نیو یارک میں ہی ہو جاتی ہے ان کی۔ اور کل آپ نے یاد کیا تھا کہ کن کی دو تین ہی لوگ جو واپس آ پاتے ہیں، ورنہ اکثر کی وفات وہیں ہے۔ ان کا ایک لقب یہاں دیکھیں لکھا ہے شاعر التفاؤل، شاعر عربی لبنانی۔ ویسے ان کے بہت سارے لقب ہیں، شاعر التفاؤل یہاں پر ہے۔ اس کے ساتھ شعراء مہجر میں سب سے بڑے شاعر، یعنی امیر الشعراء المہجر یہی مانے جاتے ہیں، امیر الشعراء فی المہجر کہہ سکتے ہیں آپ، تو یہی ہیں سب سے بڑے شاعر وہاں کے۔ دوسرا آپ لکھ سکتے ہیں ان کا، جیسے کہ شاعر التفاؤل ہے تو شاعر التشاؤم ایک ہی معنی میں، چاہے تفاؤل کہیں آپ یا تشاؤم کہیں ہو جائے گا وہ۔ اسی طرح ان کو شاید عمر الخیام بھی کہتے ہیں، عمر الخیام فی العصر الجدید۔ تو یہ کچھ ان کے القاب ہیں۔ آگے دیکھیے 1902 کی بات ہے۔ فیلسوف کیا بھی کہہ رہے ہیں؟ فیلسوف ہاں، بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ اور فیلسوف جی صرف فیلسوف یا کچھ اور کہتے ہیں؟ پورا بتائیے۔ سر میں نے لکھا ہوا صرف شاعر فیلسوف، پتہ نہیں، میں کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے۔ اچھا، شاعر الفیلسوف، ٹھیک ہے، فیلسوف یہ بھی لکھ لیجیے، شاعر الفیلسوف۔ چلیے 1902 کی بات ہے، 1889 کی پیدائش ہوئی تو 1902 عندما اشتد الفقر انتقل الاسکندریہ بمصر لهدف تجارة مع عمه الذي كان يمتهن التجارة التبغي۔ اور یہ اپنے چچا کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور ان کے مع عمه الذي كان يمتهن التجارة التبغي، وہ وہاں تجارت کرتے ہوں گے۔ تبغ کا معنی کیا ہے؟ سگریٹ؟ ہاں شاید سگریٹ ہی، لیکن تب کہتے ہیں اس کو سگریٹ کو، کچھ اور لفظ آتا تھا اس سے پہلے۔ چار کہتے ہیں سگریٹ کو، سگریٹ سجر، یہاں تبغ وہی ہے، سگریٹ کے معنی میں، یہ وہی سب بیچتے ہوں گے بہرحال یہ لوگ۔ سمپل سی بات ہے، وہ 1902 میں گئے۔ وکان یبذل اوقات فراغه فی تنظیم الشعر، بقیہ جو خالی وقت ان کو ملتا ہوگا وہ شعر وغیرہ لکھنے میں لگاتے ہوں گے۔ هناك التقى بأنتون جمیل كان انشأ مع امین تقی الدین مجلہ الظہور فدعاه الى کتابہ فی مجلہ۔ وہاں ان کی ملاقات انتون جمیل سے ہوتی ہے، انہوں نے امین تقی الدین کے ساتھ مل کر کے ایک اخبار نکالا تھا مجلہ الظہور نام کر کے، تو اس میں ان کو انوائٹ کرتے ہیں لکھنے کے لیے اس مجلے میں۔ سمپل سا، اگر اس میں زیادہ ہوئی نام مہیسہ گاؤں میں پیدائش ہوتی ہے وہ، اور وہاں پر تجارت کے لیے۔ آگے اب یہ والی بات ہے 1911، یعنی زیادہ سال کی عمر نہیں ہوئی ان کی، 1889 سے 1911، صرف 22 سال کی عمر میں انہوں نے پہلا دیوان شائع کیا تذکار الماضی کے نام سے۔ تذکار الماضی، ان کے کل دیوان جو ہے تقریباً کتنے دیوان ہیں ان کے؟ تاج ہم لوگوں نے یاد کیا تھا، تا سے تذکار الماضی، الف سے دیوان ایلیہ الماضی، جتاوی خمائل، تبر و تراب، تقریباً 5 دیوان ہیں اس طرح سے، اور آپ کو یاد ہو جائے گا، ابھی جب آئے گا تو دیکھیے گا، ویسے تو آپ کو یاد ہو گئی۔ یہ 5 ہی ہے، لیکن وہ الغابہ مغابۃ المفقودہ بھی دیوان میں ہی ایڈ کیا جاتا ہے۔ ہاں، قصیدہ ہو۔ 5 ہیں۔ ہاں 5 دیوان ہیں ان کے۔ فاتجه الى نظم الشعر السیاسی والوطنی فلم يسلم من مطارة السلطات فاضطر للهجرة الى امریکا۔ پھر یہ سیاسی اور وطنی شعر کہنے لگے ہوں گے، لیکن اتھارٹی جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو دھمکائے ہوں گے، تو یہ پھر امریکہ ہجرت کر گئے۔ تو 1911 میں ان کا پہلا دیوان شائع ہوا، اس کے بعد 1912 میں فوراً ہجرت کر گئے۔ 1912 حاضر الى سنسناتی
بولایت اوہایو عمل فی التجارت مع اخی البکر مراد 4 سنوات، 4 سال وہاں کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ تو 1912 میں کہاں ہے سنسناتی چلے جاتے ہیں، سنسناتی چلے گئے ہوں گے جو بھی ہے۔ ثم الی نیو یارک فی 1960، 1916 میں نیو یارک جاتے ہیں اور وہاں پر مجلۃ العربیہ میں لکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر 1911 میں ان کا دیوان شائع ہوتا ہے اور 1912 میں وہاں پر ہجرت کرتے ہیں۔ یہ ہجرت والا یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد 1918 کا دور آتا ہے ان کا۔ حرر مجلہ مرآۃ الغرب صاحبہ نجیب دیاب، نجیب دیاب صاحب کا ایک مجلہ ہے مرآۃ الغرب کے نام سے، تو مرآۃ الغرب میں یہ کام کرتے ہیں نجیب دیاب۔ اس کے بعد ہے 1920، 18 کے بعد فی بروکلین شارک فی تأسیس رابطۃ القلمیہ مع جبران و نعیمہ وکان شاعرا فظا، ان کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ مل کر کے رابطہ قلمیہ کے اس میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ بڑے شاعر ہیں، بلکہ امیر الشعراء فی الادب المحجر یہی مانے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اب ہے 1929 میں انہوں نے ایک اخبار نکالا مجلہ السمیر نام کر کے، مجلہ السمیر نام کر کے انہوں نے اخبار نکالا۔ تعد هذه المجلة مصدرا اوليا لادب ایلیا واستمر صدورها حتى وفاته 1957۔ تو یہ مجلہ ان کا جو ہے نکلتا رہا کب تک؟ 1957 تک، تو جب تک ان کی وفات 1929 سے لے کر کے 1957۔ پہلے یہ جو ہے یہ اسبوعیہ نکلتا ہوگا، کیا بولتے ہیں اس کو، ہفتہ واری، لیکن اس کے بعد ہفتہ میں 5 مرتبہ شاید ایسا کچھ نکلتا تھا یہ۔ پھر 1936 میں انہوں نے یومین کر دیا تھا، روزانہ نکلنے لگا تھا، پھر یہ یومیہ ہو گیا تھا۔ تو اگر اتنا یاد رہے کہ اگر یہ یومیہ ہو گیا تو بھی صحیح، روزانہ نکلنا ڈیلی اخبار کے نام سے۔ یہ دیکھیں 1936 نیچے لکھا ہوا بھی ہے کہ 1936 میں اس کو جریدہ یومیہ، ڈیلی اخبار بنا دیا گیا تھا، اور اس سے پہلے تک یہ جو ہے اسبوعیہ، ہفتہ واری شاید یہ نکلتا ہوگا۔ بہرحال انشا مجلہ سمیر، مجلہ سمیر انہوں نے نکالا، اتنا یاد کرنا ہمیں، جو کہ 1957 تک چلا ہے۔ ان کا ایک مشہور قول ہے کن جمیلاً تر الوجود جمیلہ، کل عمر ان کا بھی آیا تھا اس طرح کا ایک قول، کہنا چاہتے ہیں کہ تم خود خوبصورت بن جاؤ تو دنیا بھی تمہیں خوبصورت دکھے گی، خود خوبصورت بن جاؤ دنیا بھی خوبصورت دکھے گی۔ پھر نیو یارک میں ان کی 1957 میں وفات ہو جاتی ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ مرحلۃ حیاتی، تو دیکھیں ان کی زندگی کے مرحلے ہیں، وہ یاد نہیں کرنا ہوتا ویسے انسان کو۔ پہلے کہتے ہیں قبل انضمام یا رابطہ قلمیہ، رابطہ قلمیہ میں انضمام سے پہلے کہاں تقلیدی، یہ تقلیدی شاعر تھا، مطلب یہ کہ یعمد الی معارضۃ المتنبی، متنبی، ابو العلا معری، ابو نواس، بارودی، ان سب کا معارضہ کرتا رہتا ہوا، یہ اس کی زندگی۔ دوسرا مرحلہ اس کے شعر کے جو یہ ہے کہ مرحلۃ الجداول وتحول من التقلید الى التعبیر المجال الروح، یہ تقلیدی سے اٹھ کر کے اب خود سے شعر کو، مطلب خود سے تعبیر کرنا شروع کر دیا۔ لم يكن ثائرا الى طبیعت القصیدۃ العربیہ فی شعرہ، عربی قصیدے کی جو طبیعت ہے، فطرت ہے، تو اس کے خلاف یہ نہیں جاتا ہوگا۔ رجل التفاعل، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کا لقب بھی ایک طرح سے رجل التفاعل ہے۔ یدعو الی الحیات والطبیعہ، یہ بات کرتا ہے زندگی اور فطرت کا، اس طرح بات کرتا ہے عائش فی واقعیت الوجود، جو حقیقی دنیا اس میں زندگی کا، اور زندگی ان کی نظر میں کیا ہے، سانحۃ من سوانح الوجود، وجود کا ایک سانحہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ایسا۔ تو رجل التفاعل ہمیں یاد ہے، وہی دیکھیے، قال کثیر التفاعل حتی قال عنہ شوقی ذیف، شوقی ذیف نے ان کے بارے میں پتہ نہیں کہاں کہا ہوگا، کیونکہ اس میں تو تذکرہ ہے نہیں کچھ دور معاصر میں۔ تو دیکھیے شوقی ذیف نے ان کے بارے میں کہا کہ کانا کثیر التفاعل هو الذی اعطاہ جدتہ وتوہجہ، کہ اسی کثیر التفاعل جو چیز ہے، اسی نے ان کی جدت کو اور ان کی توہج کو اور بڑھا دیا، مزید کر دیا، لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے اسی تفاعل کی وجہ سے۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کانا کثیر ان الحیات قصیدۃ اعمارنا ابیات والموت فیہا قافیہ، کہنا ایک حیات ایک قصیدہ ہے، اعمارنا ابیاتها، اس کی جو آبادی ہے وہ کیا ہے، اس کی شہریں ہیں،
اور موت اس میں کیا ہے؟ قافیہ ہے. یہ قول شعر دیکھ لیجیے، ویسے اور بھی ان کے اشعار آئیں گے. اگر الحیات قصیدہ، حیات ایک قصیدے کا نام ہے. اعمارنا ابیات، اس کے ابیات جو ہیں اشعار وہ ہماری آبادی زندگی ہے، اور موت اس میں کیا ہے؟ قافیہ. فشت جیب الفجر عنہا والتجا ومدت حتی الکواکب اصبعین. پتہ نہیں کیا ہے. فشت معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا. جیب الفجر، فجر کے معنی روشنی، روشنی کا جیب جو ہے اس سے ظاہر ہو گیا اور تاریکی بھی چھٹ گئی. مدت تو اصبعی، اور ہم نے اپنی انگلیوں کو بڑھایا یہاں تک کہ الکواکب، ستاروں تک. بہرحال وہ شعر یاد رہے تو ٹھیک، اس کو رہنے دیجیے. یقیف فی حقیقت الوجود، ہم لوگوں کے سال میں ایک شعر دے دیا تھا اسی کا، اب الیو ماضی کا. اب وہ جب شعر آتے ہیں اسی طرح اس سال جو ہم لوگ کا آیا تھا وہ کیا کہتے ہیں؟ کمپرہینشن. اور بھائی صاحب وہ صحیح سے سمجھ بھی نہیں آتا آدمی کو، اللہ ماشاء اللہ تو لگا بھی دیا تھا حسن طہ حسین والا، دوسرا والا مشکل ہو گیا تھا. تو ایسے ہی اشعار دے دیتے ہیں ان لوگوں کے اور پوچھتے ہیں. بہرحال جتنا یاد رہے غنیمت ہے، اتنا یاد کرنے کی کوشش کریں ہم لوگ. دیکھیے یقیف فی حقیقت الوجود موقفا لا ادری مشہورا، ان کی زندگی کا ایک بہت مشہور موقف ہے. وہ کہتے ہیں لا ادریہ، شاید یہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں. لا ادریہ بہت زیادہ کہتے ہوں گے یہ، تو ان کی زندگی کا ایک موقف کے طور پر اس کو پیش کیا گیا ہے. قصیدۃ الطلاسم، ان کا ایک مشہور قصیدہ طلاسم ہے. جیسے کہ انہوں نے بتایا تھا ایک قصیدہ الغابۃ المفقودہ ہے، الطلاسم ہے، اور ادریہ، وہ جو شاید لا ادری ہے نا وہ بھی شاید ایک قصیدہ ہے. تو یہ سب قصیدے بہت مشہور ہیں، خاص کر الطلاسم من اشہر ما دار علی السنۃ الناس، لوگوں کی زبانوں پر سب سے زیادہ مطلب ریپیٹ ہونے والا اگر مشہور شعر اگر کوئی ہے تو یہ طلاسم قصیدہ ہے. تو دیکھ لیجیے یہ طلاسم کا قصیدہ ہے، اللہ ادری بھی شاید قصیدہ ہے. ٹھیک، دونوں کا قصیدہ ہم لکھ لیجیے گا. تظہر فی شعر قوت الحیات متدفق العاطفہ، اس کے شعر میں کیا ملے گا آپ کو؟ قوت الحیات ملے گا، اور جس میں جذبات بھڑکتے ہیں، جذبات کو بتاتا ہے. انہ یسیر نحو اہداف تنبع من صمیم العاطفہ، ایسے اہداف ہیں، ایسے مطلب کہ پلاننگ جو کیا ہے دل کے اتھاہ گہرائیوں سے پھوٹتے ہیں. وہ مطلب کہ وہ صمیم العاطفہ نے بالکل اندر جذبات سے. یحب الحیات ویحب الاحیاء فیہا، زندگی کو بھی اور اس نے جینے کو بھی پسند کرتا ہے. اما اسلوبہ صادق دقراق، صاف دقراق، صاف کا معنی تو پتہ ہے، پر دقراق پتہ نہیں کیا ہے. لعل ابرز ما يقرب الشعر الى النفوس، لوگ ان کے شعر کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس کی وجہ ایک تو النزعۃ الانسانیہ، یعنی انسانی جھکاؤ اس کے اندر، بندے کے اندر انسانیت کی بات کرتا ہے. الدعوۃ الی محبت الحیات، محبت کی بات کرتا ہے. اسحام الطبیعہ، فطرت کی بات کرتا ہے. تو یہ تینوں والا آپ کو ویسے ہی رہے گا، آئے گا تو ہے نہیں ویسے، لیکن کیا بات کرتا ہے؟ محبت کی بات کرتا ہے. وہ والا یاد ہے آپ کو، کن جمیلا ترى الوجود جمیلا. انه يكتب بعقله لا بشروط وانخطاف، يكتب بوعيه لا باقتراب. یہ بات دیکھیں تھوڑا اہم ہے. یہ لکھتے ہیں اپنی عقل سے، نہ کہ اپنی شروط بتکنیک والی چیزوں سے، اس سے نہیں لکھتے. یکتب بوعيه، اور لکھتے ہیں اپنی دل سے یاد کر کے، مطلب بوعيه لا باقتراب، اور اس میں کسی طرح کا غریب وغیرہ کے الفاظ اس طرح کی چیزیں نہیں استعمال کرتے. تو کہہ سکتے ہیں آپ انه يكتب بعقله لا بشروطه وانخطافه. شعره لا يترك في النفس جرحا، اس کے شعر پڑھ کر کے آپ کو زخم نہیں لگے گا. كثيرا ما يعتمد على اسلوب القصص، اور قصہ کے اسلوب پر بھروسہ کرتا ہے اپنے اشعار میں، قصہ کے طرز پر کرتا ہوگا. يمتلك هو طاقت ڈرامیہ فریدہ، جو ڈرامی انداز کا جو طاقت ہے وہ اس کے پاس حاصل ہے. اس کے قصیدے بہت سارے ہیں، دیکھ لیجیے. یدور حول ذاتی، جو قصیدے خود اس کے ارد گرد منڈاتے ہیں، اس میں کون کون ہیں؟ الکنخۃ المحتمہ، تعالی، زہرۃ اقوحان. تین ہو گئے، الکنخۃ المحتمہ، تعالی اور زہرۃ الاقوحان. اور اسی طرح کچھ اور ہیں. تتحدث عن نفسها، البینۃ الحمقاء، ابن اللیل، الشاعر والملک الجائر. تو اس میں جو مشہور قصیدہ جیسے کہ الشاعر والا یاد کیجیے، البینۃ الحمقاء دیکھ لیجیے، ابن اللیل بھی دیکھ لیجیے گا، اور زہرۃ اقوحان بھی دیکھ لیجیے گا. اب ان کے جو دیوان ہیں، سب سے پہلے تذکار الماضی، ٹھیک ہے، تذکار الماضی، جب یہ صرف 22 سال کی عمر کے ہوتے ہیں، اور کل اتنے سارے دیوان ہیں. تذکار الماضی بعد دیوان الیہ ماضی، پھر جداول، پھر خمائل، پھر تبر و تراب 1960 میں،
جن کے مرنے کے بعد شائع ہوتی ہے، اور یہ 2 قصیدے ہیں، الغابۃ المفقودہ اور دمعۃ الخرسا۔ تو آپ کو یاد ہے وہ والا یاد ہے تاج، دیکھیے تاج میں آ جائے گا آپ کا، تاج سے کیا ہو گیا تذکار الماضی، الف سے ہو گیا آپ کا دیوان الیاب ماضی، جیم سے ہو گیا جداول، اور سن بھی یاد کیجیے گا ٹھیک۔ دیوان الماضی 1918 میں ہے، پھر جداول 1926 میں ہے، پھر خمار 1940 میں ہے، 40 کے بالکل 20 سال بعد 1960 میں تبر و تراب ان کی کتاب شائع ہوتی ہے۔ یہ یاد کر لیجیے گا اس طرح سے۔ جی تھوڑا نفاخری بھی پڑھ لیجیے۔ النفاخری حن قلبی النفاخری میں صفحہ ہے 594۔ دیوان ایلیا ابو مازن 1889 سے 1957۔ تاریخ ہو ایلیا ماضی صاحب کی پیدائش مہدسم ہوتی ہے 1889 میں، 1902 میں پہلی مرتبہ یہ سفر کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور 1912 میں حاج الولایات المتحدہ، یہ آپ کو بار بار پوچھے گا تو یہ 1912 والا آپ کو یاد ہو گیا، اور 1957 میں ان کی وفات ہی ہو جاتی ہے۔ ان کے مختلف دواوین ہیں جن میں آپ کو یاد کرنے ہیں یہ سب، جداول، خمائل، تبر و تراب، یہ 3 تو یاد کرنے ہیں، اور اس سے پہلے والے 2 بھی یاد کرنے ہیں ٹھیک، تذکار الماضی اور دیوان الیاب ماضی، کل 5 ہو جائیں گے آپ کے پاس۔ اور ویسے یہ کیا ہے، اس کی زندگی جو ہے نثرۃ واقعیہ حافلہ بالتفاؤل والاستمتاع، تفاؤل سے بھری پڑی اس کی زندگی، فعال لینا، اچھی یہ کرنا۔ یہ جی رقراق والی بات یہاں پر بھی ہے نا، انسانی رحب الآفاق، بندہ کیا ہے رحب الآفاق، بڑی وہ استقبال والے کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کا۔ پیدائش محدثہ یا محدثہ جو بھی ہے، لبنان میں ان کی پیدائش ہوتی ہے 1902 میں، پہلی مرتبہ جو ہے 1889 میں پیدا ہوتے ہیں، 1902 میں 1902 میں بالمہاجرت الی امریکیہ، تو یہ ارادہ تو کیے ہوں گے پر پہلے اسکندریہ آتے ہیں ٹھیک 1902 میں، اور اس کے بعد وفی الاسکندر، یہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، وفی الاسکندریہ تھی تعاطیت بیع السجائر فی بعض النہار فی النہار فی متجر امی، کہ دن میں جو ہے میں سگریٹ بیچتا تھا، کہاں بیچتا تھا، اپنے متجر، اپنے چچا کے اس میں، اس کو دیکھ لیجیے، لکھ لیجیے، بلکہ یہ بندہ کیا کہتا ہے کہ میں سگریٹ بیچتا تھا اپنے چچا کے متجر میں، دکان میں، اور رات میں یہ میں کیا پڑھتا کنت ادرس النحو والصرف، نحو صرف پڑھتا ہوگا بیچارہ، بڑی بات ہے بھائی۔ 1911 میں پھر اس کا دیوان شائع ہوتا ہے تذکار الماضی، آپ پڑھ چکے ہیں۔ 1912 میں یمم الی الولایات المتحدہ، یمم نے قصد کرنا مطلب کہ چل دینا، تو یہ چلا جاتا ہے وہاں پر، اور 1916 میں المجلۃ العربیہ میں لکھنا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد 1918 مجلہ میرات الغرب نجیب دیاب صاحب کے اس میں لکھتے ہیں، 1929 میں ان کا خود کا مجلہ مجلہ السمیر ہے، اور 1936 میں جریدہ یومیہ ڈیلی اخبار اس کو بنا دیتے ہیں، اور 1920 میں رابطہ قلمیہ میں یہ شریک ہوتے ہیں، اور 1957 میں وفات ہو جاتی ہے۔ یہ سب تو آپ پڑھ چکے ہیں وہاں پر، نیا تو ہے نہیں یہاں پر، باقی کتابیں دیکھ لیجیے۔ سب سے پہلے تذکار الماضی 1911، دیوان الماضی 1918، الجدہ 1927، خمائل 46، اور سب سے لاسٹ والی تبر و تراب 1960 میں شائع ہوتی ہے، یہ بھی دیکھ لیجیے گا پورا۔ اتوار شعری، پہلے بتایا تھا کہ یہ شروع میں جو ہے یعمد الی معارضۃ المتنبی، تقلیدی شاعر رہا ہوگا ایک زمانے تک، اس کے بعد جا کے دوبارہ
دوسرا مرحلہ جو اس کا الجداول نام ہے اس میں، تو یہ چونکہ رابطہ قلمے سے جڑ چکا ہے تو اپنے خود سے اپنے پیدا کرتا ہوگا اشعار یہ کرتا ہوگا. باقی تفاعل والی بات بار بار آ رہی وہی گھوم کر کے، تفاعل شاعر الفیلسوف بھی ان کو کہتے ہیں تفاعل کی وجہ سے ہی. ہمارے بندے یہ کہتا تھا کہ فل انسان وہ مسرور عن سعادتی، انسانی ذمہ دار اپنی سعادت کا بھی اور اپنی شقا اپنی بدبختی کا بھی. وہ اپنے آپ کو یسعدو اچھا بھی رکھ سکتا ہے اور بیکار بھی رکھ سکتا ہے. فإن كانت نفسه جمیلہ، اگر اس کا نفس اچھا ہے تو وجود پوری دنیا کو بھی اچھا دیکھے گا وہ. وإن كانت نفسه قبیحہ، اگر اس کا نفس قبیح ہے تو وہ دنیا کو بھی قبیح دیکھے گا. ان کی نظر میں زندگی کیا ہے؟ سانحۃ من سوانح الوجود ہے اور کچھ نہیں. یہ شعر پڑھے تھے آپ، ان الحیات قصیدہ اعمارنا ابیاتها والموت فیها القافیہ. وہکذا فتفعل ماذا علی قدر شوقی ضیف. شوقی ضیف کے قول کے مطابق کیا ہے؟ لم یکن فارغا من القلق والحیرة والاحساس بالاسى والالم واقتراء تفاعل بهذا الاحساس هو الذي اعطاه جدته وتوهجه. یہ والا دیکھ لیجیے گا تھوڑا، یہ آپ پڑھے بھی تھے وہاں پر، شوقی ضیف نے ان کے بارے میں کہا ہے. کچھ ان کے اشعار بھی دے رکھے ہیں یہاں پر. ان کا اسلوب بتایا ہے، صاف رقراق کنفس ہی، اچھا ہوگا مطلب کہ چلیے اتنا ہی ہے، اس میں اور کچھ نہیں. آپ کو جو قصیدے مل سکتے ہیں وہ دیکھ لیجیے. الکنجۃ المحتمہ تعالی زہت و قوہان، یہ 3 آپ پڑھ چکے ہیں. اس کے علاوہ اگر چاہیے اور تو الطینۃ الحمقاء ابن اللیل الشاعر الملک الجائر، یہ پورا لکھ لیجیے، چاہے اسی سے لکھ لیجیے گا جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور دیکھ لیا کیجیے گا ایک بار تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیے بہرحال، وہ شوقی اور آپ ضیف لوگ والا کال دوبارہ نکالنا. شوقی ضیف والا وہ کیا کہتے ہیں؟ هو الذی اعطاہ، یہ رہا، یہ ہے. هو الذی اعطاہ حدتہ وتوہجہ، یعنی التفاؤل هو الذی اعطاہ حدتہ یا جدتہ وتوہجہ. یہ کوشچن پوچھتا ہے این ٹی اے، من ہاجر الی امریکہ الشمالیہ والجنوبیہ، وہ کون سا شاعر ہے جس نے شمال اور جنوب دونوں جگہ ہجرت کیا؟ کون ہے؟ یہی ہوں گے نا. ہاں یہی ہے. ایک اس کا اور قصیدہ الدم الخرا، وہ دمعۃ الخرسہ جو ہے، قصیدہ ہی تو ہے اس کا. ہاں ایک لم اجد بھی لکھا، التین صاحب القلم، یہ سب بھی لکھے ہوئے. بہت سارا لکھے ہیں آپ لوگ کو ماشاءاللہ. سر یہ جو تو نے ابھی بولے تھے نا 3 وہ والے نہیں لکھے.
سر نوٹ میں شاید الکن خطو تھا اور یہاں الکن جتو ہے، پتہ نہیں پھر. ہاں ویسے ہی لکھ لیجیے نا اٹھا کر، تھوڑا بہت نقطہ بڑھا دیجیے گا گھٹا دیجیے گا تو آپ کا ہو جائے گا. اتنا سوچے گا تو ہوگا. کتاب والا لکھیے الکنجا، کنجا جو بھی ہے یہاں پر. نہ سلیبس کا یہ ہے یار، پر وہ پڑھنا تو پڑے گا. الکنجۃ المحتمہ تعالی سحرۃ اقوحان التینۃ الحمقاء ابن اللیل الشاعر والملک الجائر. آج پڑھیں گے بھائی یا کل؟